بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آواز دوں گا کامران راج پوری متعلم عربی ششم کو اس شعر کے ساتھ: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار و کردار تو ثابت ہو سیارہ، جن کا موضوع ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے علمی ہم سفر ساتھی، میرا آج کا موضوع تقریر حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک ایمان آخری شعر کا اولین مصرع ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ عبرت و نصیحت کا پیغام ہے، شاندار ماضی اور پریشان کن عبد کی تصویر ہے۔ علامہ فرماتے ہیں: کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمان ذلت و خواری کے شکار تھے۔ عظیم اسلاف کے کارنامے ان کے لیے بے مقصد کہانی بن گئے۔ شاندار ماضی محض خواب بن کر رہ گیا تھا۔ وہ فراموش کر چکے تھے ان کا تعلق اس قوم سے جو نظریہ اسلام سے جنم لیتی ہے۔ وہ مدہوشیوں میں کھو کر یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے ان کے آبا و اجداد نے قیصر کی خدائی اور کسریٰ کی فرعونیت کے طریقوں کو پارا پارا کر دیا تھا۔ فرنگی آقاؤں نے ان کے ذہنوں سے احساس زیادہ چھین لیا تھا۔ وہ حال کی رنگینیوں میں گم تھے، ماضی کی جاہو جلالی کو قصہ پڑھ نہ سمجھ بیٹھے تھے، اور مستقبل کی تابناکیوں کے بارے میں وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے آبا و اجداد نے قیصر کی خدائی اور کسریٰ کی فرعونیت کی طریقوں کو توڑ کر جس طرح وہ پروان چڑھے تھے، اس طرح وہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ایسے دور المناک میں شاعر مصری کا حساس ذہن چیخ اٹھا: بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ اقبال محض لفظوں کے سوداگر نہیں تھے، بلکہ بے حمیتی کے طلسم کو توڑ کر مسلمانوں کو عمل کی شاہی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا پرشکوہ ماضی یاد دلایا، انہیں احساس دلایا وہ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے جو عرب کی صحراؤں سے اٹھے اور زمانے بھر کو زیر و زبر کر ڈالا۔ کائنات کو تصحیح کرتے کرتے بحر ظلمات کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رون ڈالا۔ توحید خداوندی اور اس کے مصطفی کا پرچم اٹھا کر جب وہ آگے بڑھے تو فتوحات ان کے قدم چومتی گئی۔ پہاڑوں نے اپنے سر جھکا لیے، صحراؤں نے اپنے وجود کو سمیٹ لیا، کائنات کی وسعتیں ان کے قدموں تلے اپنا وجود کھو بیٹھی۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے وہ کہ خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کے ہیبت سے رائے۔ اقبال کی آواز پنگ طرح تھی جو درماندہ قافلوں کو بیدار کر گئی۔ وہ ملت اسلام کے حجیخہ تھے جن کی فکر یہ شاعری نے بالآخر قیامت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو محبت رسول کا لافانی درس دیا۔ عظیم المرتبت اجداد کے کارناموں کے حسن و ماضی سے بے بہرے مسلمانوں کے دلوں میں اتار کر انہیں طاقت کی قوت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کو سینے سے لگانے کا حوصلہ بخش دیا۔ چشمے فلک حیرت میں گم ہو گیا تھا۔ بہرا مسلمان اپنے وجود سے ایشیا سے افریقہ تک باطل قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ فقط ترجمان اسرار فطرت اقبال ہی جانتے تھے۔ جب اس سنگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس سنگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ اقبال نے مسلمانوں کو شہنشاہ الاولاق بنایا، انہیں آزادی قوم و وطن کے لیے جینا سکھایا، زمین کی پستیوں سے ابھر کر محرومہ کی بلندیوں پر آشیانہ بنانا سکھایا، غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کے محتاب کو جگمگانا سکھایا۔
پھر زمانے نے دیکھا کہ بے بسی و لاچار کی زندگی بسر کرنے والا مسلمان بڑے صغیر پاک و ہند کے سفید فام آقاؤں ہندوؤں اور ان کے کاسا لیسو سے ٹکرا رہا تھا. اقبال کا خواب اپنی تعبیر دیکھ رہا تھا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. زمانہ اس حقیقت کا شاہد ہے. جب بھی مسلم قوم نے تدبر سے کام لیا، جب بھی اپنا رشتہ حالات کے تن آسانی سے توڑ کر قرون اولا اور قرون وسطیٰ سے جوڑا، تو رب کائنات نے ان پر اپنی رحمتوں کے پھول نشانت کر دیے. چنگیز خان کے مسلم کش حملوں سے لے کر صلیبی جنگوں کے خوفناک منظروں تک، یورپی استعماریت سے لے کر بڑے صغیر پر انگریزوں کے ظلم و تشدد تک، مسلمانوں نے اس وقت شکست کھائی جب انہوں نے قائد انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشاروں کے کارناموں سے منہ موڑ کر غلامی کو لبیک کہا. مگر جو ہی ان کے افکار میں اسلاف کا جذبہ شجاعت انگڑائی لے کر اٹھا تو باقی قوتوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا. میں اپنے تقریر کو ایک شعر پر ختم کرنے جا رہا ہوں. بڑھے جا کوہ گرا توڑ کر، بڑھے جا کوہ گرا توڑ کر، ظلم زمانوں مکا توڑ کر، ہر ایک منتظر تیری الغار کا، ہر ایک منتظر تیری الغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.